السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، ہر طرح کی پریشانی، بیماریوں اور مصیبتوں سے بچائیں۔ تو جی، یہ ہے آج ہمارا ولاگ جس میں ہم بنائیں گے بھنڈیاں۔ بھنڈی بنانے سے پہلے جس نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، پیارا سا ایک کومنٹ کر دیں۔ تو چلیں جی، شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ۔ آج میں بنانے لگی ہوں بھنڈیاں۔ بھنڈی بنانی سب کو ہی آتی ہے اور بہت ہی آسان ہے اور ہر گھر میں مختلف طریقے سے بنائی جاتی ہے، لیکن سب سے مین جو چیز ہوتی ہے بھنڈی کو دھونا۔ بھنڈیوں کو جو ہے نا پانی میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے بھگو کے رکھ دینا چاہیے، کیونکہ بھنڈیوں کے اوپر اتنا زیادہ گند ہوتا ہے۔ خالی بھنڈیوں میں نہیں، جو بھی سبزی وغیرہ پھل فروٹ لے کے آتے ہیں نا، اس کو پانی میں تھوڑی دیر ڈپ کر کے رکھ دیا کریں، تاکہ جو سا سبزیوں میں پھلوں میں سپرے کیا جاتا ہے اسے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ وہ سپرے جو ہوتا ہے نا بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے۔ تو اس لیے سبزی کو یا فروٹ کو کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے پانی میں ڈبوئیں اور 2-3 دفعہ کھلے پانی سے اس کو دھو کے تو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اتنی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے، بارش وغیرہ آج کل نہیں ہو رہی، اور دیکھیں سبزی میں نے 2 دفعہ دھوئی ہے اور ابھی بھی اس کے اندر سے کافی مٹی نکلی ہے۔ تو اس لیے اس کو اچھی طرح سے دھونا۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں نا، خاص طور پہ جو گوبھی ہوتی ہے، گوبھی کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے سے کیڑے بنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو نا، جو بھی چیز آپ پھل فروٹ سبزی استعمال کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے 2-3 دفعہ پانی سے دھو لینا بہت ضروری ہے۔ جیسے پالک کو پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے دھوتے ہیں نا، اس طرح ان کو بھی دھونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بس یہ میں نے اچھی طرح 3 دفعہ دھویا تھا، اور اس کے بعد کپڑے پہ ٹرے پہ کپڑا پھیلا کے پنکھے کے نیچے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے۔ تو اب جی میں یہ کروں گی کہ بھنڈی کو پکانے کے لیے نا، اس کو بجائے کہ ایک ایک بھنڈی کو میں پکڑ کے کاٹوں، میں نے سارے اس کے جو سی ہیڈ اینڈ ٹیل جو ہے ریموو کر دی تھیں، اور اب اس کو 4-5 کٹھی رکھ کے تو کٹنگ بورڈ میں رکھ کے نا ایک ساتھ ہی میں اس کو کٹ کر دیتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھنٹوں کا کام جو ہے نا منٹوں میں ہو جاتا ہے، فٹافٹ بھنڈی کٹ ہو جاتی ہے۔ تو باقی پروسیس وہی ہوتا ہے جو سب گھر میں بنایا جا رہی ہوتی ہے۔ بھنڈی تو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے۔ اب تو گرمیاں جا رہی ہیں، بھنڈیوں کا لاسٹ رہ گیا تھا، میں نے کہا چلو ایک دفعہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں نا سب کو بہت پسند ہے، تو اس لیے میں نے کہا ایک دفعہ بھنڈیاں بنا لیتے ہیں۔ تو میں جب بھی بھنڈیاں بناتی ہوں نا، تو میرے بچہ جو ان سے چھوٹے جب ہوتے تھے، ابھی بھی ہیلپ کرواتے ہیں میرے ساتھ ہیلپ، لیکن جب چھوٹے ہوتے تھے نا ان کو بہت ہی مزہ آتا تھا۔ میں ان کو اس طرح اوپر سے ہیڈ ٹیل ریموو کر کے دے دیتی تھی، تو بچے بیٹھ کے نا بڑے شوق سے اس طرح کٹنگ کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم میں ان کو جو چھری ہے نا ذرا ہلکی والی دیتی تھی تاکہ انگلی وغیرہ نہ کاٹ لیں۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے نا اپنے ساتھ ان کو بچپن سے ہی لگائیں، ہر کام کا طریقہ سکھائیں۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں نے سوچا تھا میں کچھ نا ویڈیوز بناتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ بعض مائیں ہوتی ہیں ان کو نا بچوں کی تربیت کرنے کا صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس طرح سے کیا جائے، خاص طور پہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ وہ تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ضد کر رہے ہوتے ہیں، ہر بات اپنی منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں، تو وہ بس نا انہوں نے کروا کے ہی چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو ماؤں کو یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ حوصلے کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے کہ بچے کو ڈانٹنے کے یا مارنے کے۔ بعض مائیں تو مارنا بھی شروع کر دیتی ہیں نا، کہ بچے سے تنگ پڑتی ہیں، اس کو لگانا شروع کر دیا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچے جو ان سے خراب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت اتنی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے، ہمیں اس کو بڑے دھیان سے پیار سے اچھے طریقے سے اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ تو تربیت کرنا جو انسان بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ کھلا پلا تو سب دیتے ہیں، تربیت پہ کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تعلیم بھی ہو جاتی ہے جیسے تیسے، جب سے سب سے ضروری تربیت ہوتی ہے۔ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب بعض دفعہ ہوتا ہے کسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں، تو وہ کام ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان کو بجائے اس چیز کے کہ آپ منع کریں کہ ایسا نہیں کرو، یہ بچے کو نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا نہیں کرو۔ جب نہیں کہا جاتا ہے نا تو وہ اور ضد میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جب اس کو نہیں کا کہیں گے نا تو وہ کرے گا۔ تو آپ اس سے بہتر ہے کہ اس کو نہیں کرو کہنے کی بجائے نا اس کا دھیان ہی بالکل دوسری طرف لگا دیں، اس کو کسی اور طرف لگا دیں، کوئی اور چیز اس کو دے دیں، کسی اور طرف اس کا دھیان لگا دیں، باہر لے جائیں، کچھ دکھانا شروع کر دیں۔ اس طرح کا کام کریں تو وہ بچے کا ذہن بالکل ہٹ جائے گا کہ میں وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور ماں مجھے منع کر رہی تھی، وہ بالکل اس کا ذہن دوسری طرف ہو جائے گا اور آپ کو بھی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں تو ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی کرتی تھی۔ چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بار جوائنٹ فیملی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مشکل بھی ہو رہا ہوتا ہے اولاد کو تربیت کرنا۔ جوائنٹ فیملی میں تب مزہ آتا ہے رہنے کا کہ جب نا سب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، سب مل جل کے بچوں کو پالتے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں نا، پھر گزارے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بہو جون سی ہے، بچے بھی سنبھال رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہے ہیں، سارے فرائض ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے اور بڑے سارے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ سسرال والے جو بڑے ہوتے ہیں، دادا دادی چاچا چاچی تایا تائی، سب مل کے اگر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس سے اچھی بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہ کے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ جبکہ اس طرح اگر ماحول نہیں ہوتا تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ میرے ساتھ بھی تھا،
بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہوتی تھی، لیکن مجھے یہ ایک بات تھی کہ بچہ جب ضد پہ آ گیا نا، تو میں نے بجائے اس کو اس بات پہ اڑ جانے کے کہ نہیں کرنا، تم نے نہیں کرنا، وہ کہہ رہا ہے میں نے کرنا ہے تو اس کو کرنے دیں۔ اگر اس کو کٹ کرنے کا دل کر رہا ہے سبزی ساتھ لگانے کا، تو مائیں کہتی ہیں نہیں یہ ہاتھ کٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ آپ اپنی نگرانی میں اس کو اپنے ساتھ لگا کے کام کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ کہ نہیں کہنا چاہیے نا۔ تو یہ جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت زبردست ٹپ ہے۔ آپ کر کے ایسا دیکھیں، اس کو اٹھائیں، اپنے ساتھ لگائیں، پیار کریں، بجائے کہ اس کو ڈانٹنے کے یا مارنے کے نا، اگر اس کو اٹھا کے پیار کر کے تھوڑا سا سمجھائیں گے یا کسی اور طرف اس کا دھیان لگائیں گے نا، تو وہ بچہ بگڑنے کے بجائے نا سدھرے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہوتی ہیں بچوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے۔ ان کو اچھی طرح سے پیار سے طریقے سے سمجھا دیا جائے تو بڑے عقل مند بچے ہوتے ہیں، وہ ہر بات پک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض والدین ہوتے ہیں کہ بچوں کے نا سامنے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بچوں کے سامنے نہیں کرنی ہوتی۔ اس چیز کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے نا کوئی بھی ایسی لینگویج نہ استعمال کریں، کوئی بھی ایسی بات نہ کریں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے جو ان سے اپنے دھیان میں لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہیں ہمیں سن رہے، وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں یا اپنی کوئی ڈرائنگ وغیرہ کر رہے ہیں یا ٹوائز سے کھیل رہے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ بچوں کی پوری توجہ ہر طرف ہوتی ہے، وہ ہر چیز سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، پک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گھروں میں جو انسان نا بڑوں کو بہت خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی میں تو بہت ہی زیادہ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپس میں ایسی باتیں گفتگو ان کی چل رہی ہوتی ہے، کوئی ان کو خوش نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے بھی پاس ہیں، وہ بھی سن رہے ہوں گے، لیکن نہیں، بڑی بڑی کھلی ڈلی باتیں جو ان سی ہیں نا وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں یہی ہر ماں کو مشورہ دوں گی کہ اپنے بچوں کو بہت گہری نظر رکھیں، ان پہ پوری مکمل توجہ دیں، بہت پیار سے ان کو پالیں، ان کو جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس طرح زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، آپ ڈانٹ ڈپٹ کے کر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن جب کل کو انشاءاللہ وہ بڑے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو زندگی میں بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن سب چیزیں تو چلتی رہیں گی، زندگی چلتی رہے گی، لیکن آپ کی اولاد کا جو قیمتی ٹائم ہے وہ گزر جائے گا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اپنے بچوں کو بہت جو انسان محبت سے توجہ سے رکھیں، ان کو کھلائیں طریقے سے، ان کو کھانا کھلائیں۔ کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ ان کو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، یہ بات بہت اہم ہوتی ہے۔ بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے کو بالکل کھلانے پہ توجہ ہی نہیں دیتی، بس شیر کی نگاہ سے دیکھ ضرور رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں جی، بچوں کو نا کھانا بنایا اور آگے رکھ دیا، کھا لو کھانا ہے تو، نہیں تو جناب ان کو خود دھونے دھلانے کا بس پتہ ہوتا ہے کہ برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، گھر دھونا ہے، ہر چیز دھونی ہے، لیکن اولاد کو ڈانٹنا ڈبٹنا ہے، اس کے علاوہ کھلانے پہ توجہ نہیں دیتی۔ وہ کھانا بناتی بھی ہیں، سب کچھ کر بھی لیتی ہیں، لیکن اگر آپ اولاد کو بٹھا کے پیار سے توجہ سے کھانا کھلا دیں گے تو ان پہ کتنا اچھا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے آپ جو بھی چیز بناتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو جی آپ بڑی ان کی پسند کی چیزیں بنائیں، گھر میں جو سبزی دال جو بھی چیز پکتی ہے ان کو ہر چیز کھلائیں، ان کو عادت ڈالیں، بچپن سے ان کو پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں جو چیز پک رہی ہے ہم نے وہی کھانی ہے۔ لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بھی کھاتے، لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ تھوڑا سا کچھ چینج کر کے کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ توجہ سے کھانا کھلانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ میرے بچے جب چھوٹے ہوتے تھے نا، کھانا کھلانے کے لیے اتنے جتن کرنے پڑتے تھے، ہر بچے کی ماں کو ایسے ہی کرنا پڑتا ہے یقیناً، کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے نہیں، خود ان کو کھانا آتا نہیں۔ تو میں ان کو لے کے پھرتی تھی، کبھی ٹیرس میں جا رہی ہوں، کبھی چھت پہ جا رہی ہوں، بس ان کے منہ میں نوالے ڈالنے ہیں، جب کچھ چیز زیادہ چھوٹے تھے، چمچ ان کے پیچھے پیچھے لے کے پھرنا، ان کو کھلانا۔ تو بعض دفعہ جو ان سے اسٹوری بک میں نے پھر منگوائیں، اسٹوریز سناتی جاتی تھی ساتھ ساتھ ان کو، اور دکھا دکھا کے ان کے ٹوائز کے ساتھ کھیل کھیل کے پھر کھانا کھلایا جاتا تھا۔ تو اس طرح کرنے سے بچوں کی بہت اچھی تربیت بھی ہو جاتی ہے، ماں کا مکمل توجہ بھی ان کو مل جاتی ہے اور ان کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ تو اس لیے جو انسان اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھا کریں، ان کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قیمتی، اتنی مہنگی دولت عطا فرمائی ہے جو کہیں سے نہیں ملتی، تو اس لیے ان کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جی یہ بھنڈیاں میں نے ساری کٹ کر لی تھیں، اور ٹماٹر، پیاز اور سبز مرچ بھی کٹ کر کے ساتھ میں رکھ لی تھی۔ میں بھنڈی بناتی ہوں پہلے آئل ڈال کے نا، اس میں بھنڈی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیتی ہوں۔ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر پیاز، ٹماٹر، سبز مرچیں ڈالتی ہوں، اس کو بھی ہلکا سا فرائی کرتی ہوں، پھر اس کے اندر نمک، مرچ اور ہلدی ڈال دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں اور کوئی بھی چیز نہیں ڈالتی، کیونکہ جتنے سادگی سے اور جتنا سادہ طریقے سے کھانا بنایا جاتا ہے نا، اتنا ہی مزیدار بنتا ہے۔ تو بس یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا، اور پھر کور کر کے رکھ دینا 5-10 منٹ کے لیے، اور کی آنچ پہ یہ دم میں جو ہے نا بھنڈی مزیدار سی بن کے تیار ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے گھر میں سب کو اتنی پسند ہے نا، تو ساتھ میں گرم گرم پھلکے بناتے ہیں، اور گرم گرم بھنڈی کھانے کا ہی مزہ آتا ہے۔ تو بھنڈی کو جب دوبارہ گرم کرتے ہیں نا تو وہ اس کا ذائقہ نہیں آتا، جیسے ہی گرم گرم بنتی ہے نا تو میں ساتھ ہی اسی ٹائم پھلکے بنا لیتی ہوں، تو پھر بہت ہی مزے کا جو ہے نا کھانا بن جاتا ہے۔ تو بس یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں، ان کو بہت کیئر کریں، ان کی ہر برائی سے ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کریں، ہمارے بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت کریں۔
تو جی ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔